ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلوناه من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات مبارکہ اور آپ کے اوصاف حمیدہ پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، جس میں کا بیشتر حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ 351 احادیث 351 احادیث شریفہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 352، یعنی 352 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کچھ مانگا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سرکار سے کچھ مانگا گیا ہو اور سرکار نے نہیں کہا۔ ما قال لشيء سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا قط فقال لا، سرکار سے کبھی کوئی چیز پوچھی گئی اور سرکار نے منع کیا ہو، نہیں کیا ہو، اور روک دیا ہو، منع کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ میں نہیں دوں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا کہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ لا مطلب نو، نہیں، یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے، اور ہمیشہ ہاں کہتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کے پاس سے پازیٹیو ہی جواب آتا ہے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی کو عطا کر کے، سب کو عطا کر کے، کچھ نہ کچھ عطا کر کے بھیجتے۔ اس کی مکمل ضرورت پوری کر دیتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے تو کچھ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی ایسے ظاہری احوال اگر اس کے بھی لیے ٹھیک نہیں ہے تو اچھی گفتگو کرتے ہیں اور کوشش میں رہتے ہیں کہ آگے اس کی مدد کریں۔ فرزدق ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے عرب کا، فرزدق امام زین العابدین کی شان میں، امام زین العابدین کے زمانے میں باقاعدہ حیات تھا وہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی شان میں وہ کہتا ہے، امام زین العابدین کو تو جانتے ہیں نا، علی زین العابدین سید الساجدین السجاد، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، جو کربلا میں جو بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں شعر کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ امام زین العابدین کی شان یہ ہے کہ سوائے تشہد میں کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، یہ جو نہیں ہے جی، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کہ زین العابدین ایسی شخص ہے کہ انہوں نے اپنے تشہد کے علاوہ کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے، یہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، کہ انہوں نے اتنا ہاں کہا ہے لوگ کو، اور ہر ایک کو دیتے گئے، اور ہر ایک کو جو پوچھتا اس کو ہاں کہتے جاتے۔ اگر تشہد نہیں ہوتا تو ان کا لا بھی، ان کا نہیں بھی ہاں میں کاؤنٹ کیا جاتا، ان کا نو بھی لوگ یس ہی سمجھتے تھے، یعنی اتنا انہوں نے یس کہا کہ اگر ان کی زبان سے نو بھی اگر نکلے گا تو لوگ اسے یس ہی سمجھیں گے، اتنا انہوں نے ہاں کہا۔ یعنی ایک طرز ہے، یہ ایک تعبیر کا ایک طرز ہے شعراء کا۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سخاوت اور جود ہے جو ان کے پوترے امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر سے جھلک رہی تھی. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے کہ کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے. حدیث نمبر 353 حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے آدمی تھے, سب سے زیادہ سخی آدمی تھے جو خیر بانٹتے تھے لوگ کے درمیان. جی صدقہ, خیر اور کیا کہتے ہیں سخاوت کا مظاہرہ سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان کے مہینے میں ہوتے, یعنی رمضان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا لوگ کو عطا فرماتے تھے وہ باقی دنوں کے مقابل میں اور زیادہ ہوتا تھا. حتی ینسلخ فیأتی, یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا, یعنی رمضان کے شروع اور سے ختم تک سب سے زیادہ آقا کی سخاوت نظر آتی. فیأتیہ جبریل فیعرض علیہ القرآن, بس حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس آتے. کب؟ رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس آتے. فیعرض علیہ القرآن, تو وہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پیش کرتے, یعنی مکمل قرآن ان کو سناتے. فیعرض علیہ القرآن, ان پر قرآن پیش کرتے. فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ, تو جس وقت جبرائیل علیہ السلام سرکار سے ملاقات کے لیے آتے اور ان کو قرآن پیش کرتے, ان کو قرآن سناتے, ان کو قرآن شو کرتے, وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت, اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت برسات والی مانسون جو ہوتا ہے نا, مانسون برسات والی جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے جس کے ساتھ ابر آتا ہے اور بارش ہوتی ہے, وہ مانسون سے زیادہ سخاوت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضور مانسون تو آپ جانتے ہیں نا, مانسون اگر آ جائے تو کھیت میں پانی آ جائے, تالابوں میں پانی آ جائے, جانور موٹے ہو جائے اور انسان خوش ہو جائے اور گرمی چلے جائے اور بہار آ جائے. جو مانسون آتا ہے تو مانسون کیسا عطا کرتا ہے انسان کو, جانوروں کو, کھیتوں کو, درختوں کو کیسا عطا کرتا ہے. تو وہ مانسون جو ہوتا ہے الریح المرسلہ, وہ بارش والی جو ہوا ہوتی ہے, اس سے زیادہ سخی ہو جاتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی سخاوت اس سے زیادہ ہوتی. ایک تعبیر کا انداز ہے ویسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانسون کے مقابل میں ایک تعبیر کا انداز ہے یہ کہ ابر والا جو بارش والا جو ابر ہوتا اس سے بھی زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جود و سخا والے ہوتے. ویسے اگر ہم حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو اگر غور کریں گے, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بچپن میں جو شعر بولے تھے, جب حضور بالکل بچے تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نعت پڑھی تھی. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھے تھے. وہ نعت میں سے من جملہ اشعار کے ایک شعر تھا, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. جی وہ نورانی چہرہ, حضور کی تعریف کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے, مختلف روایات ہے کہ انہوں 2 سال کی عمر تھی ان کی یا ان کی 8 سال عمر تھی. بہرحال جو بھی عمر تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کر کھڑا کر دیا. ان کو حضور کو کھڑا کیے, ایسا کھڑا کیے کہ کعبۃ اللہ پیچھے ہے, کعبے کو پیٹ لگا کر اس طرح سے اپنے بھتیجے کو, سرکار کو کھڑا کر دیے اور کچھ اسٹیپ پیچھے ہٹ کر ان کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں. اور شعر کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں, وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه, جی وہ نورانی چہرہ جس کے چہرے سے, جس کے چہرے کے نور کا واسطہ دے کر ابر سے پانی مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یستسقى الغمام, ابر کا اور بارش کا طلب کیا جاتا ہے, وسیلہ دیا جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ ہے کہ جس سے کیا کہتے ہیں بارش مانگی جاتی ہے. فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بچپن میں ان کے اشعار, یعنی حضرت ابو طالب کو پتا تھا کہ آگے یعنی یہ بچہ کیا بننے والا ہے. جی فِمَالُ الْيَتَامَى, ورنہ 2 سال یا 8 سال کے بچے کو کوئی کہے کہ یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے, یہ تو معقول بات نہیں ہے. یعنی ان کو پتا تھا یہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه پڑھتے تھے, پڑھا جاتا ہے. میرے استاد محترم مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ کے جو شیخ الحدیث تھے میرے استاد محترم, وہ کہتے تھے کہ یستسقى پڑھنے کی بجائے یستسقی پڑھو,
یا کو زبر سے یعنی مجہول مت پڑھو، معروف پڑھو اس کو. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. جی وَأَبْيَضُ وہ نورانی چہرہ جس سے ابر بھی پانی مانگا کرتا ہے، یعنی ابر میں ابر خالی ہوتا ہے، جب وہ مصطفیٰ کے چہرے سے مانگتا ہے تو اس کو پانی ملتا ہے اور پھر وہ باقی دنیا کو عطا کرتا ہے. بڑی یعنی زبردست تعبیر ہے. جو عربی زبان کو تھوڑا بہت شد بد جانتے ہیں، اس کی گرامر جانتے ہیں، ان کو کافی لطف آئے گا اس میں. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سخی ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان اگر آ جائے تو سخاوت عروج پر ہو جاتی، اور رمضان میں بھی وہ ٹائم جب جبرائیل علیہ السلام سرکار کو قرآن پیش کرنے ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کو قرآن پیش کرتے اور سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پیش کرتے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے تھے. قرآن کا دور ہوتا تھا یہ. تو وہ جو ٹائم ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا، سرکار کی سخاوت تو مانسون کی بارش اور مانسون کی ہوا سے بھی، مانسون سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہوتی. حدیث نمبر 354 354. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے، کل کے لیے کوئی چیز اسٹور نہیں کرتے. اب اس میں کچھ معانی ہیں. اب ہم کو خیال آئے گا کہ بھئی کیا اسٹور نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آٹا چاول نہیں رکھنا کیا؟ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کے کئی معانی بتائے گئے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کبھی اس طرح سے ایک اضافہ چاول اور دال یا اس طرح کی کوئی چیزیں آ جاتی تو امہات المؤمنین کا جو حق ہوتا نا اپنی وائفز کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک سال کا اناج جمع کرا دیتے تھے. اگر آ جائے تو، نہ آئے تو ایسے بھی مواقع گزرے ہیں کہ پورا اہل بیت کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن کبھی اگر آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال کا اناج اپنے ہر وائف کو، یہ آپ کا سال بھر کا اناج ہے، آپ کا یہ سال کا بھر کا اناج ہے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا دیتے تھے، اپنا الگ سے کچھ نہیں رکھتے تھے. نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ بات ہے کہ جو سوکھا اناج وغیرہ جو پکنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. پکا ہوا کھانا ہے یا میوہ ہے، کھجور ہے، کھیرا ہے، تربوز ہے یا انگور ہے یا پکا ہوا کیا پکی ہوئی روٹی ہے یا سالن ہے یا فرید ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے یا گھر والے تناول فرمائے. رات گزار رہے ہیں اس کو ڈھانپ کے رکھے، برتن کو اچھا سنبھال کے، کھانے کو سنبھال کے رکھے. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے تھے. تناول فرماتے تھے، اطراف میں لوگ کو کھلا دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. کل صبح آئے تو پھر کل رزق دوبارہ فراہم ہوگا. اگر گھر میں اناج ہوگا تو اس سے بنے گا، اور اگر گھر میں اناج نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بیچ دے گا اور آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کھائیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل تھا. تو اس کا یہ معنی ہے کان لا يدخر شیئا لغد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. حدیث نمبر 355 355. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ مانگا. یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے، یہ مجھے دے دیجئے. وہ ایک شخص آیا اور سرکار سے کچھ مانگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ظاہری اعتبار کی گفتگو ہوتی تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ میرے نام سے آپ خرید لو. مارکیٹ میں جاؤ، جو بھی دکان آپ کو مناسب، جو بھی بیچ رہا ہے مال اس کے پاس جاؤ اور جو آپ کی ضرورت ہے خرید لو، اس نام سے کہ حضور جو ہے آپ کا، محمد جو ہے آپ کا بل ادا کر دیں گے، رسول اللہ آپ کا بل ادا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں آپ کا جو قرضہ ہے، جو بل ہے، بقایا ادھار جو ہے وہ میں پے کر دوں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے تو حضرت عمر کہتے فقال عمر یا رسول اللہ. تو عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، قد اعطیتہ فما کلفک اللہ ما لا تقدر. یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ نہیں کر سکتے اس کا بوجھ نہیں ڈالا آپ کے اوپر. جو آپ، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیجئے،
اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بوجھ آپ کیوں لے رہے ہیں کہ جاؤ میرے نام سے خرید لو اور میں بعد میں ادا کر دوں گا؟ جو آپ نہیں کر سکتے، جو برڈن آپ نہیں سنبھال سک رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو سک رہا، وہ برڈن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیے حضور کا اور یہ جملہ فرمایا، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی، پسند نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر جو ہے یہ اتنا بار کیوں لے رہے ہیں آپ جو نہیں کر سکتے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضرت عمر کی بات کو ناپسند فرمائے۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ، تو ایک انصاریوں میں سے ایک صحابی نے، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ خرچ کریے اور اللہ عرش کے مالک سے کبھی کوئی نہیں ملنے کی امید مت رکھیے۔ آپ یہ ہرگز امید مت رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ عرش کا مالک آپ کے لیے کوئی کمی کرے گا، نہیں، اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا، رسول اللہ عطا کیجئے۔ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، بڑا یعنی فصیح اور بڑا جمع ہوا جملہ ہے، اس کو میں اردو میں تعبیر صحیح دے نہیں پا رہا ہوں جیسا اس کی عربی میں قوت ہے۔ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، خرچ کریے اور اس بات سے مت ڈریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی کمی کرے گا، عرش کا مالک آپ کو کوئی کمی کرے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعرف فی وجہہ البشر لقول الانصاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، یہ انصاری کی یہ بات کو سن کر مسکرا دیے، اور اتنا مسکرائے کہ سب لوگ کو نظر آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے۔ وعرف فی وجہہ البشر، سرکار کے چہرے میں خوشی نظر آ رہی تھی، لقول الانصاری، انصاری کے یہ قول کی وجہ سے، یہ جو جملہ کہا کہ مت ڈریے اور خرچ کریے اور مت ڈریے، عرش کا مالک آپ کو کوئی کمی نہیں کرے گا، جی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ جملے سے اتنا خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال بہذا امرت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں اسی طرح کا مجھے حکم عطا کیا، مجھے حکم دیا گیا، مجھے اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سخاوت کرتا ہی رہوں اور میں کبھی فکر نہ کروں، جی اسی طرح کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ یعنی توکل کے اعلیٰ مراتب ہے۔ ایک عام آدمی، متوسط کمائی والا یا کمزور ایمان والا، ایک ابتدائی مسلم اس طرح سے کام نہ کرے، جی اور اسپیشلی جو کمانے والے، جو نہیں کماتے ہیں، وہ لوگ تو اس کو بالکل اس کی طرف نہ دیکھیں کہ والد صاحب یا بڑے بھائی وغیرہ کما رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں کہ سرکار ایسے سخی تھے بلکہ سخاوت کر رہے ہیں۔ نہیں، جو کماتا ہے، جس کی خود کی محنت ہو، وہ اس بارے میں سوچے، وہ بھی ایک درجہ آتا ہے، ایمان کا ایک لیول آتا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کی صفت رہی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ان کو ملتا تھا، اور یہ اولیاء اللہ کے اندر یہ وصف ہوا کرتا تھا، ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 356 حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن الربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما قالت اتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، جن کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، جی لکھ چکے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتی ہیں، یہ حدیث آ چکی ہے سابق میں، دوبارہ آ رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوٹے کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھجور اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کھیرے ڈال کر، میں جو ہے ریش دار کھیرے ڈال کر میں لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بھر کر، ایک مٹھی مبارک بھر کر مجھے زیورات دیے، جیولری مجھے دیے، یا اس میں لفظ ہے جیولری کا لفظ ہے یا پھر اس میں ذہب یعنی سونے کا لفظ ہے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رہی۔ حدیث نمبر 357 حدثنا علی بن خشرم وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنها أن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ قبول کرتے، کان یقبل الہدیۃ، اگر کوئی تحفہ پیش کرے تو تحفے کو نہیں کہتے، تحفہ قبول کرتے، ویثیب علیہا، اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، یعنی تحفہ لیتے تھے تو پھر تحفہ دیتے تھے، اور یقینی بات ہے کہ جو سرکار کی عطا ہوگی تو وہ اور بڑھ کر ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑھ کر جو ہے عطا کر دیتے تھے۔
ٹھیک ہے, یہ چیپٹر مکمل ہوا. نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں, چیپٹر 49, 49واں باب ہے. باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا داری اور آپ کی شرم, آپ کیسا حیا والے آدمی تھے. جی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا سے متعلق یہ بیان ہے. حیا کے بارے میں علماء لکھے ہیں, خلق یبعث علی اجتناب القبیح. حیا کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کام کرنے سے اگر آدمی شرمائے تو اس کو حیا نہیں کہتے. حیا کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہوتا ہے, ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ٹیمپرری طور پہ ایسا ابھر کر آتی ہے انسان کے اندر. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے. شریعت میں حیا کی یہ تعریف ہے. شریعت میں حیا کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت جو انسان کو خراب کام کرنے, غلط کام کرنے سے اندرونی طور پر روکتی ہے, اس کو حیا کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الحیاء من الایمان, یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے, کہ بندے کے اندر اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ حیادار ہوتا ہے, وہ غلط کام نہیں کرتا ہے, یا اگر کرا بھی تو اس کے اوپر پشیمان رہتا ہے, جھجکتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کی گناہ کو دیکھے. اور جو بے حیا ہو جاتا ہے, جس کے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے, وہ بے حیا ہو جاتا ہے, یعنی وہ گناہ کرتا ہے اور اعلانیہ طور پر کرتا ہے, ہاں میں گناہ کر رہا ہوں, ہاں معلوم ہو دو لوگوں کو میں کر رہا ہوں گناہ, تو یعنی غلط کام بھی کرتا ہے اور اس کے اندر جھجک نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیسا ہوگا یا اللہ دیکھے گا تو کیسا ہوگا, اس کو ایک یعنی بے شرمی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ بےمانی, جو ایمان کمزور ہوتا ہے تو بے حیائی آتے چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے باختلاف شاید لفظ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او فافعل ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, تو پھر جو چاہا کرا, پھر جو چاہا کرتا پھر. ٹھیک ہے, تو حیا بہت اچھی صفت ہے, حیا ایمان کی علامت ہے. آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. حديث نمبر 358 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیا کہتے ہیں اس کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے زیادہ حیا رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ایک کنواری لڑکی جو پردے میں ہو, جی اس کے اندر کتنی حیا ہو, پردے میں ہو یعنی وہ کسی کو دکھنا نہیں چاہتی, اس کے مزاج میں کتنا حیا ہوتا ہے, جی کتنا اس کے اندر جھجک, حیا اور شرم ہوتی ہے, اس سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حیا تھی. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز نہیں پسند آتی تو ان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا کہ حضور کو یہ پسند نہیں آ رہی. اتنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا ہوتی کہ آپ کے چہرے پر پتہ چل جاتا کہ آقا یہاں پر حیا فرما رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 359 359 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل شرم کو یعنی شرمگاہ کو, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھی, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھی. یہ چیپٹر 50 جی 50واں باب ہے. باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجامہ لگوانے کا بیان. حجامہ کو کیا کہتے ہیں؟ پچنا لگانا کہتے ہیں, شاید بچنا بھی کہتے ہیں, یا فض کو کہتے ہیں پچنا, اور کپنگ کہتے ہیں انگلش میں. کپنگ جو آج کل علاج کے لیے بتا رہے ہیں لوگ, ریزر بلیڈ سے یا کوئی چیز سے, کوئی بلیڈ سے ایسا ہلکا کیا کہتے ہیں جلد کو پنکچر کرتے, باریک ایسا چباتے نہیں ہیں, جس طرح سے سوئی چبتی ہے اس طرح سے نہیں, بلیڈ سے ایسا ہلکا لگاتے ہیں کس جسم کے کسی مقام پر, اور اس میں کپ لگاتے ہیں اور کپ میں سے ہوا کھینچ دیتے ہیں.
آج کل تو کپ ایسے ریڈی آ رہے ہیں کہ اوپر سے ایسا کھینچ دے رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, کپ کے اندر تھوڑی سی آگ لگاتے تھے. یہ میں دیکھ چکا ہوں اطباء اور حکیموں کرتے ہوئے. ایک گلاس جیسا ہوتا ہے نا, کوئی بھی ایک گلاس کپ کانچ کا لے لیتے ہیں, اس کے اندر ایک پیپر یا کپڑا تھوڑا سا جلاتے ہیں, ہوا گرم ہوتی ہے تو باہر نکل جاتی ہے, اچانک وہ کپڑے کو ہٹاتے اور وہ جسم کو لگا دیتے. تو تھوڑا تھوڑا ریزر لگائے تھے وہاں پر, تو جسم ہلکی ہلکی رگوں میں جو ہے, جلد میں جو ہے تھوڑا سا کٹ جاتا. اس کے اوپر جب لگتا ہے, ہوا میں ٹھنڈک آتی ہے تو وہ قریب ہوتی ہے, تو وہ کھینچنا شروع ہو جاتا ہے. جی یہ وہاں پر ویکیوم آ جاتا ہے, وہ ویکیوم کو وہ کھینچنے لگتا ہے. تو کھینچتا ہے تو انسان کا خون باہر نکل کے آتا, اور وہی خون نکلتا ہے جو خون خراب ہو چکا ہو. پتلا خون نہیں نکلتا کبھی بھی, کپنگ کے اندر پتلا خون نہیں نکلتا. جہاں تک ہو سکے گاڑھا اگر خون ہو تو گاڑھا خون ہی پہلے نکلتا ہے اور جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور اگر پتلا خون آنے لگے تو وہ خود روک دیتے ہیں کہ اب یہاں سے صحیح ہو گیا. یعنی خون اگر پتلا رہا تو اس کا سرکولیشن اچھا رہتا ہے, گاڑھا خون سرکولیشن کو ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو کپنگ کے ذریعے نکالتے ہیں. وہ باڈی کے الگ الگ حصوں میں, شولڈر پر, گھٹنے پر, پیٹھ پر, گردن پر, الگ الگ حصوں میں کپنگ ہوتی ہے ضرورت کے حساب سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کپنگ کے ذریعے علاج کروائے ہیں, اس سے متعلق یہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کپنگ ایک ہوتی ہے, ایک حجامہ ہے اور دوسرا فسد ہے. یہاں پر یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, فسد الگ چیز ہے. فسد کیا ہوتا ہے کہ بڑی رگوں میں سے, پچنا میں کیا ہے, آپ جسم کے کسی بھی حصے پر آہستہ سے ایسا ریزر یا کوئی بلیڈ سے اس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فسد میں کیا ہوتا ہے, باضابطہ بڑی رگ دیکھی جاتی ہے, ہاتھ میں سے یا پیر میں سے بڑی رگ دیکھی جاتی ہے, یا پھر گردن میں سے بڑی رگ کو دیکھا جاتا ہے, اور باضابطہ اس رگ کو پنکچر کیا جاتا ہے, ڈائریکٹ بڑی رگ کو پنکچر کیا جاتا ہے, اور اس میں خون بہت زیادہ باہر آتا ہے. یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے, اور زیادہ خون اس میں باہر آتا ہے, اس کے بعد آدمی کے سرکولیشن صحیح ہوتا ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہاں تک میری اسٹڈی ہے, انہوں نے فسد نہیں فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فسد نہیں کیے ہیں, لیکن حجامہ کیے ہیں. کپنگ کا جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور اس سے اطباء یہ بات بتاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند نہیں فرمائے, اس کو پسند فرمائے, ایسا نہیں ہے. ایسا یہ ہے کہ سرزمین حجاز جو ہے نا, جو مکہ, مدینہ, طائف, یہ جو علاقہ ہے اسٹیٹ آف حجاز, یہ علاقے کے ویدر کے حساب سے, وہاں کے پانی کے حساب سے ان کو کپنگ سوٹ ہوتی تھی. تو یہ موسم کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے یہ علاج بدلتا ہے. بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی حجامہ کرانا سنت ہے, اس لیے میں بھی حجامہ کراتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی محبت اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا کوئی قدم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے یا بغیر حکیم کے, جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اس کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, وہ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے, ہندوستان میں ہر جگہ آپ کو اس کے ماہرین ملیں گے. وہ ماہر سے کانٹیکٹ کر کے, ان سے مشورہ کر کے ضرورت ہونے پر ہی حجامہ کرانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور اگر آپ کرانا چاہ رہے ہیں تو بالکل, لیکن ماہر کے مشورے سے, اناڑیوں کے ہاتھ میں اپنے صحت کو نہیں دینا کبھی بھی. تو حدیث نمبر 360 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام. جی حجام جو ہمارے یہاں اردو میں حجام بولتے ہیں نا, یہ اصل میں حجامہ کرنے والے کو حجام کہتے تھے. حجامہ جو شخص کرتا تھا اس کو حجام کہتے تھے, وہاں سے آیا یہ لفظ. یعنی پرانے زمانے میں ایک ہی ہوتا تھا, یعنی حلاق اور حجام تقریباً یہ ایک ہی لوگ جو ہے یہ سارے کام کر لیتے تھے. فصل بھی کرتے تھے, حجامہ بھی کرتے تھے, سر کے بال بھی نکالتے تھے, ناخن بھی کاٹتے تھے. یہ ایک ہی ٹائپ, یعنی اتنا اسپیشلائزیشن اتنا زیادہ نہیں تھا اس زمانے میں. تو وہ حجام آج تک لفظ چل رہا ہے, لیکن کٹنگ کے اس میں آ گیا. اصل میں حجام کپنگ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حجامت کی کمائی کیسا ہے. حجام جو کماتا ہے, اگر کوئی حجامہ یعنی کپنگ کا علاج کرے, کسی کا خون نکالے اور اس کے بدلے میں معاوضہ لے, فیس لے, تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ فقال انس, تو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا, احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجمہ ابو طیبہ فامر له بصاعین من طعام. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کا حجامہ کروائے, جی حجامہ کپنگ کا علاج کروائے. اور ابو طیبہ ایک شخص ہے جن کے بارے میں ابھی لکھواؤں گا میں. تو ابو طیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجامہ کیا, حجامہ ابو طیبہ نے کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صاع کھانا ان کو فیس میں ادا کیا. ابو طیبہ کے بارے میں لکھیے, ابو طیبہ نافع, ان کا نام نافع ہے, یہ زیادہ مشہور لوگ میں سے نہیں ہے. یہ ابو طیبہ ان کا نام نافع ہے, اور ان کی شہرت تھی ابو طیبہ الحجام. یعنی صحابہ میں ان کی پہچان ایسی تھی, لوگ کہتے ہیں کون ابو طیبہ الحجام ہے, تو
حجام ابو طیبہ. تو یہ میحصہ بن مسعود کے مولا تھے, یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے. میحصہ بن مسعود نامی ایک شخص تھے اور وہ ان کو آزاد کیے تھے. ابو طیبہ الحجام جو ہے یہ صحابی تھے اور ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ابو طیبہ الحجام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طیبہ الحجام سے اپنی حجامہ کروائے, اور حجامہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 صاع کتنا ہوتا بتائے تھے ہم, لگ بھگ 5 کلو. ہم بتائے تھے نا صاع جو ہے وہ 2.5 کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا, تھوڑا سا کم. تو 2 صاع یعنی قریب 5 کلو کھانا ان کو دینے کا حکم فرمائے. فیس میں ان کو 2 صاع یعنی قریب 5 کلو کھانا. اب اس میں چاول دیے ہوں گے, گیہوں دیے ہوں گے, کھجور دیے ہوں گے. قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ فیس میں جو ہے کھجور دے دیتے تھے یا گیہوں دے دیتے تھے, جو دے دیتے تھے. تو 2 صاع جو ہے ان کو کھانا دے دیے. وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. اور اس کے بعد کیا کیے, وہ اصل میں کسی کے غلام تھے نا, بعد میں آزاد کیے گئے تھے, تو وہ کسی کے غلام تھے. تو غلام کا سسٹم یہ ہوتا تھا, جب غلام کو آزاد چھوڑا جاتا تھا کمانے کے لیے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ تم جاؤ کما لو, میرے کو لا کر اختتام پر اتنا دے دینا. یعنی روزانہ میرے کو اختتام پر دن ختم ہوتا نا تو لا کے میرے کو اتنا دے دینا, اوپر جو کما لیے وہ تمہارا, ڈیلی میرے کو اتنی فیس لا کے دے دینا. تو وہ ایسا ہی تھا, یہ ابو طیبہ الحجام کا قصہ ایسا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھے کہ بھئی تمہاری فیس کتنی ہے تمہارے خاندان میں, تمہارے مالک کو کتنے دینا رہتا؟ تو انہوں بولے اتنا دینا رہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کیے اور بات کر کے ان کی فیس بھی کم کرا دیے. یعنی اونر سے بات کر کے بولے کہ بھئی غریب آدمی کام کر لے رہا, اتنی فیس مت لو اس سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فیس بھی کم کرا دیے اور 2 صاع کھانا اس کو جو اس کی فیس تھی وہ مکمل فیس ادا کر دیے. وقال ان افضل ما تداویتم به الحجامہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, یہ کام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین علاج جو تم کرواتے ہو نا, دوا بطور دوا کے علاج کے تم اپنا علاج کروانے میں جو کام کرتے ہو, جتنے کام کرتے ہو ان میں سب سے اچھا علاج حجامہ ہے. حجامہ بہت اچھا علاج ہے. او ان من امثل دوائکم الحجامہ, وہی بات دوسرے الفاظ میں کہ سب سے بہترین دوا تمہاری جو ہے حجامہ کے لیے ہے. تو تمہاری دوا جب کہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے اطباء یہ بتاتے ہیں اور حکماء اس کا معنی یہ بتاتے ہیں, تمہاری دوا جب فرمائے تو مطلب حجاز کی سرزمین والوں سے یہ فرمائے. اس کا امپلیمنٹ آپ لا کے رشیا میں کر دیں گے یا ہندوستان میں کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی وہ افضل ہو, لیکن آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, حکیم سے مشورہ کر کے کرا سکتے ہیں. حدیث نمبر 361 361. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جميلة عن علي رضي الله عنه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وامرني فاعطيت الحجام اجره. مولا علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حجامہ فرمائے, کپنگ سے علاج کروائے, حجامہ کروائے اور مجھے حکم دیے کہ میں اس کی فیس ادا کروں, تو میں نے حجام کو اس کی فیس ادا کیا. جی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو فرمائے چلو اس کی تنخواہ جو بھی ہے, اس کی فیس جو بھی ہے وہ دے دو. تو مولا علی علیہ السلام ادا کیا, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں ولا یؤدی عنی الا انا او علی, میری طرف سے ادا صرف میں کروں گا یا علی کریں گے. تو وہ اس کے تحت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا علی ادا کیے. حدیث نمبر 362 362. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما اظنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم في الاخدعين وبين الكتفين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاخدعین میں کپنگ فرمایا. الاخدعین کہتے ہیں یہ جو ہے نا, یہ گردن سے ایسا جو پٹھے اترتے یہاں پر, وہ بعض وقت وہ بلڈرز بناتے دیکھیے ایسا یہ اڑ جاتا ہے, یہ جی وہ یہ جو مسل ہوتا ہے, یہاں پر ایک مسل ہوتا ہے جی, مسلس ہوتا ہے ایسا اونچا ہو جاتا ہے اگر ایکسرسائز کرتے, یہ جو مسل ہوتا ہے, یہ جو پٹھا ہوتا ہے, اس کو یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے اس کو الاخدع کہتے ہیں. یہاں پر بھی ہوتی ہے وہ, یہاں پر بھی, دونوں گردن سے اترتے ہوئے یہاں پر شولڈر کے اوپر کے حصے میں آپ ہاتھ ایسا اوپر اگر کریں گے تو یہ مسل گھٹ ہوتی ہے, دیکھیے آپ
یہ جہاں پر مسل گھٹ ہوئی سمجھنا یہی ہے وہ. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں رگوں کے اندر الاخدعین میں کپنگ فرمایا, یعنی ادھر بھی کیے ہیں اور ادھر بھی کیے, دونوں جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کپنگ کروی ہے. وبین الکتفین, اور دونوں شولڈرز کے بیچ میں, یعنی یہ دونوں یہ اوپر کے حصے میں دونوں طرف لگے اور پیٹھ کے بیچ حصے میں, جی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی نا, ریڑھ کی ہڈی بیک بون جو بولتے ہیں, اس کا اوپر کا حصہ, یہ دونوں شولڈرز کا بیچ کا جو حصہ آتا, یعنی 3 کپ لگوائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ پر, رائٹ کے شولڈر کے اوپر کی مسل میں اور یہاں کی مسل میں اور پیچھے ریڑھ کی ہڈی پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 مقامات پر کپنگ کروائے تھے. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو اس کی فیس بھی دی ہے, اور اگر حجامت کی فیس دینا لینا جائز نہیں ہوتا تو حضور نہیں دیتے تھے. اگر یہ حرام ہوتا, بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کپنگ کر کے فیس لینا حرام ہے, ایسا سمجھتے تھے اس زمانے میں, شاید آج بھی ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیس لینا جائز نہیں ہے اس کا, لیکن اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیس نہیں دیتے تھے, سرکار دیے, اس کا مطلب یعنی دینا جائز ہے. حدیث نمبر 363 حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حجام کو بلایا اور اس سے حجامت کروائی. جی یہ کون ہے, یہ ابو طیبج ہے, جو پہلی حدیث جن کے پڑھے تھے نا, انہی کا واقعہ ہے, دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ حجام کو بلایا اور اس سے حجامت کروائے. وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَاجُكَ, اور اس سے سوال کرے تیرا ٹیکس کتنا ہے, یعنی تو اپنے اونرز کو, تو اپنے مالک کو, تو غلام ہے, تو اپنے مالک کو روزانہ کتنا دیتا ہے, کتنا تجھے دینا ہے. فقال 3 آصع, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 صاع مجھے اپنے مالک کو روزانہ دینا ہوتا ہے. فوضع عنہ صاعا واعطاه اجرہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اونر سے بات کر کے اس کا کیا کہتے ہیں اس کی فیس کم کرائے, اس کی فیس کم کرائے. روزانہ 3 صاع دینا ہوتا نا, تقریباً 7-7.5 کلو اس کو لے جا کر اپنے مالک کو دینا ہوتا تھا, اوپر کی کمائی جو بچ گئی اس کی ہوتی تھی. تو سرکار فرمائے کہ نہیں 3 صاع مت لو اس سے, یا غریب آدمی اچھا کام کر رہا ہے, اس کی فیس کم کرو, اس کی فیس کم کرو, 3 صاع مت لو تم 2 صاع لیا کرو اس سے, اور اس کی فیس کم کرا دیے. اور 2 صاع جو اس کو دینا تھا اپنے مالک کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 2 صاع اس کو بطور فیس کے ادا کر دیے. وہ اعطاہ اجرہ, اس کی فیس اس کو عطا کر دیے. حدیث نمبر 364 حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار. اب کسی کو یعنی ایک خیال آئے گا کہ بھئی سرکار کم کرائے اور کم فیس جو ہے 2 صاع اس کو عطا فرمائے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صاع اس کو عطا فرمائے, لیکن اس کو تو 2 صاع لانگ لائف کے لیے ہو گیا نا جی, اس کو جو ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے اپنے آقا سے وہ لانگ لائف کے لیے مل گیا, یعنی بہت زیادہ کما لیا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کام کرا کہ بہت زیادہ کما لیا. لانگ لائف کے لیے اس کو 3 صاع اس کو پے کرنا ہوتا تھا, وہ 2 صاع ہو گیا اس کو, یعنی بہت زیادہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بہت زیادہ کرم فرما دیے. حدیث نمبر 364 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاخدعین, ان 2 پٹھوں میں, ان 2 رگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ فرماتے تھے. والکاہلی, اور جیسا کہ میں بتایا بیک بون کا اوپر کا حصہ, اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ فرماتے تھے. وكان يحتجم ل17 و19 و21, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو, جی چاند کے مہینے سے 17 کو یا 19 کو یا 21 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ فرماتے تھے. اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیا ہے, شراح تو اس کے بارے میں لکھے نہیں, اطباء سے اور ماہر حکما سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کی, چاند کے مہینے سے 17th آف دی منتھ یا 19th آف دی منتھ یا 21st آف دی منتھ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ فرماتے تھے. حديث نمبر 365 حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ملل مدینہ سے نکل کر مکہ کو جاتے ہو، درمیان میں ایک ایریا پڑتا ہے، ایک مقام پڑتا ہے، مقام ملل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں حجامہ فرمائے، اس حال میں کہ وہ احرام میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ فرمایا علی ظہر القدم، اپنا جو پیر ہوتا نا، فٹ پیر جو ہوتا ہے، پیر کے اوپر کے حصے میں، جی ایسا پیر آ کر یہ جو پیر بنتا ہے، یہ پیر کے اوپر کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپنگ فرمائے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ جسم کے مختلف حصوں پر جہاں پر ضرورت ہو حجامہ فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیف آ گئی تھی پیر میں، جس کی وجہ سے چلنے اور سفر کرنے مشکل ہو رہی تھی، تو سرکار حجامہ فرمائیں۔ اب یہ حجامہ فرمانے سے کیونکہ احرام کی حالت میں تھے، عمرہ یا حج کے لیے جا رہے تھے، تو یہ اس دوران جو ہے کیا حجامہ کر سکتے نہیں کر سکتے، جی یہ اب اس میں حنفی شافعی مالکی علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے، میقات لگا تھا، میقات نہیں لگا تھا، یہ سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی اس طرح سے نہ سوچ لے کہ اب سرکار حالت احرام میں کیے تھے لہذا میں بھی اب عمرہ کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں اور وہاں سعودیہ میں اتر کے میں بھی حجامہ کرا لے سکتا ہوں، بال نہیں نکال سکتے لیکن حجامہ تو کرا سکتے، سرکار کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء سے پوچھنا ہوتا ہے، فقہاء سے اور ایکسپرٹ سے مشورہ لینا اور اسے فتویٰ لے کر ہی عمل کرنا، کیونکہ یہ مقام ملل جو ہے یہ میقات سے باہر تھا یا اندر تھا، یا ناسخ اور منسوخ کا رہتا کہ ایک حکم پہلے آیا تھا بعد میں اس پر سرکار منع کر دیے تھے اس کو، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی، یہ سارے باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدم مبارک پر بھی ضرورت پڑنے پر حجامہ فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 51 باب ہے، باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا بیان، آپ کے ناموں کا بیان۔ جی ایک بات میں اس میں بتا دوں کہ عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو چیز کی عظمت بتانا ہو، شان اور اہمیت دینا ہو، ان کے نام زیادہ رکھتے تھے، ایک سے 4 نام 5 نام۔ آپ ہندوستان کے اندر بھی دیکھیں، کوئی بادشاہ کا اگر نام لینا ہو تو 8 لقب اس سے پہلے آتے ہیں، فلاں فلاں شان، جی فلاں جنگ، فلاں فضیلت، فلاں ذل الہی، اور جی شہنشاہوں کے یہ جو القاب آتے ہیں، القاب اور ناموں کی کثرت جو ہے کسی کی عظمت بتانے کے لیے ہوتے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا داروں کے جب عظمت بتانے کے لیے القاب کی کثرت ہوتی ہے تو اس میں کچھ صحیح نام بھی ہوتے اور زیادہ تر غلط نام اور مبالغے رہتے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بہت زیادہ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سارے اچھے نام جو ہے اچھے ترین جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے، اور سارے نام سچے ہیں، یعنی کوئی نام اس کے اندر مبالغے کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسا دنیا میں کسی کی شان بتانے کے لیے القاب کہتے ہیں تو بڑھایا جاتا، چڑھایا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے نام ہیں پورے عظیم الشان ہیں اور بالکل عین اسی طرح سے ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس کے اندر کوئی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ حضور کے نام کتنے ہیں اس کے بارے میں ائمہ جو ہے مختلف کتابیں لکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام تک گنائے گئے ہیں، یعنی ائمہ نے مختلف لکھے ہیں، بعض ائمہ اس میں 400 نام 500 نام، اسماء الحسنہ کے امام غزالی کی کتاب ہے، امام بیہقی کی کتاب ہے، میں بھی کئی کتابیں اس میں دیکھا ہوں، جی کوئی 100 نام لکھے ہیں، 99 نام لکھے ہیں، 500 نام لکھے ہیں، 1000 نام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنائے گئے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 1000 نام تک گنائے گئے ہیں، اور سارے نام اچھے ہیں اور سارے نام سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے چند نام یہاں پر احادیث شریفہ میں جو آئے ان کو یہاں پر کیا کہتے ہیں پڑھیں گے ہم۔ حدیث نمبر 366 حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد۔ حضرت جبیر بن مطعم، محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی جبیر بن مطعم، ان کے بارے میں لکھیے جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی القرشی
النوفلی القرشی، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی القرشی. حدیبیہ کے بعد آپ اسلام قبول کیے، صلح حدیبیہ کے بعد آپ اسلام قبول کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد کی بہت عزت کرتے تھے. مطعم بن عدی جو ہے ان کی بھی عزت کرتے تھے، ان کی والد کی وجہ سے، ان کی والد کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، یہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن یہ ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. حضور کے خاندان پہ جو ظلم ہوتا تھا اس کو روکنے کی یہ کوشش کرتے تھے. غیر مسلم تھے لیکن مزاج میں کسی حد تک ہمدردی اور انصاف تھا ان کے، تو روکا کرتے تھے، بچایا کرتے تھے. اور خاص طور پر جب شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا تھا نا، 3 سال بنو ہاشم کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور ان کو شعب ابی طالب میں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کے اطراف ان کی گلی میں جب ان لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا بنو ہاشم کو، 3 سال تک یعنی مسلمان پتے کھا کے زندگی گزارنے کا حالت آ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے فوڈ کی کمی، غذائیت کی کمی ہونے کی وجہ سے بعد میں شعب ابی طالب ختم ہونے کے بعد ام المؤمنین خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کے ساتھ کیا گیا تھا، اس میں ایک ایگریمنٹ لکھے تھے مشرکین مکہ، ایک ایگریمنٹ لکھے تھے، سارے قبائل اس میں سائن کیے تھے، سارے سردار سائن کیے تھے کہ کوئی جو ہے بنو ہاشم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا، خریدے گا نہیں، بیچے گا نہیں، بات تک نہیں کرے گا ان سے، جی کوئی قسم کی ڈیل نہیں. تو یہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت خطرناک کرائسس بنو ہاشم کے اوپر آیا تھا، بہت مشکل دور سے یہ لوگ گزرے تھے. تو وہ جو لکھ کر ایگریمنٹ وہ خانہ کعبہ میں رکھے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے 3 سال گزرنے کے بعد فرمائے تھے کہ یہ کفار قریش سے کہہ دو جو ایگریمنٹ پیپر یہ بنا کر سائن کر کے کعبۃ اللہ کے اندر چھپائے ہیں، وہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور سوائے اس کے اندر اللہ کے نام کے کوئی اور چیز بچا نہیں. اس کے اندر کوئی اللہ کے نام کے علاوہ اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ بچا نہیں، سب کھا گئے دیمک. پیپر بچا ہوا ہی نہیں ہے، سوائے اللہ کے نام کا حصہ وہ بچا ہوا ہے. جب یہ سرکار فرمائے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر قریش سے کہے تھے کہ تمہارا جو ایگریمنٹ پیپر ہے وہ ختم ہو گیا. تو قریش ماننے تیار نہیں تھے، کوئی نہیں کھولے گا. وہ ایسا ہوتا تھا نا، موڑ کر اس کو گول کر دیتے تھے، پیپر کو موڑ کر فولڈ کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیتے تھے نا، گول اس طرح سے بوٹل کی طرح، اس کو ڈھکن لگا کے اوپر رکھ دیے. تو وہ کوئی کھولنے نہیں دے رہا تھا، نہیں ایگریمنٹ برقرار ہے اور کعبۃ اللہ پہ رکھے. سب سے عظیم مقام کعبۃ اللہ تھا ان کے پاس، تو بولے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بیچ میں آ کر بولے تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کھول کے دیکھیں گے ایسا کیسا ہوتا. اور انہوں نے کافی لڑائی جھگڑا، جاہل لوگ تو تھے نا، وہ کفار بڑے جاہل لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، ان سے لڑائی جھگڑا کر کے ان کو نکالنے لگائے. جب وہ نکال کر کھول کر دیکھے تو واقعی میں وہ پورا ایگریمنٹ، حالانکہ وہاں تک دیمک پہنچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ دیمک اس کو کھا گئی. اور جیسا کہ سرکار بتائے تھے کہ صرف اللہ کا نام کے جو حصوں میں تھا وہ نام باقی رہ گیا تھا. اس پر انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مطعم بن عدی جو ہے یہ اعلان کر دیے تھے کہ ختم، بائیکاٹ ختم، دیکھو کعبے پر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، کعبے پر جو ہے دیمک لگ کر یہ ختم ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا، کوئی ایگریمنٹ ہم نہیں مانتے، یہ ظالمانہ ایگریمنٹ پر خاص. تو یہ جو ان کا رول رہتا تھا بنو ہاشم کو بچانے، بنو ہاشم کو سپورٹ کرنے کا، مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کرے تھے، لیکن اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی عزت فرماتے تھے. تو ان کے بیٹے جبیر بن مطعم تھے، اس لیے ان کے بیٹے کا بھی حضور کافی خیال رکھتے تھے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری کو ہوا، 57 ہجری کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں، بے شک میرے کئی نام ہیں. انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اب میں تھوڑا آسان معنی بتا دیتا ہوں. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، انا محمد جو سب سے زیادہ حمد والا، تعریف والا ہو، جی جو سب سے زیادہ تعریف والا ہو وہ محمد ہے. وانا احمد، اور میں احمد کا معنی، اور میں احمد ہوں، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف جس کی ہے وہ بھی میں ہوں، میں محمد ہوں، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میں انا احمد ہوں، میں احمد ہوں. یہ اس کا معنی کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا
اور اتنی تعریف کیا کہ کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کیا. جب اللہ تبارک و تعالی حضور کی سب سے زیادہ تعریف کیا تو اب حضور سے زیادہ تعریف والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. وَأَنَا أَحْمَدُ، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور حمد بیان کرنے والا میں ہوں، کیونکہ ان کی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی اور نے نہیں کیا اور نہیں کر سکتا ہے. وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، اور میں میٹنے والا ہوں. ماحی سرکار کا ایک نام ہے الماحی، ماحی کا معنی ہوتا میٹنے والا. میں وہ ماحی ہوں، میں وہ میٹنے والا ہوں الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو میٹ دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الذي يحشر الناس على قدمي، اور میرا نام حاشر ہے. حضور اپنے ناموں میں سے ایک نام بتا رہے، ایک نام ماحی بتائے، ایک نام بتائے حاشر. میں حاشر ہوں. حاشر کس کو کہتے ہیں؟ الذي يحشر الناس على قدمي، کہ ساری کی ساری دنیا میری قدموں میں حشر ہوگی. قیامت کے دن میدان محشر جو ہے، میدان محشر سرکار کے قدموں میں بپا ہوگا. یا اس کا یہ معنی کہا جا سکتا ہے کہ قبروں سے جب لوگ اٹھتے ہیں اور میدان محشر کی طرف چلتے ہیں تو سب سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے اور سب کو حضور کی اتباع میں چلنا پڑے گا. یحشر الناس علی قدمی، یعنی لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے میری اتباع کرتے ہوئے، میرے فٹ سٹیپس کو میرے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے وہ لوگ میدان محشر تک پہنچیں گے. تو میدان محشر کنڈکٹ ہوگا میری وجہ سے. ان الحاشر، ٹھیک ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میرا نام عاقب ہے. میرا نام عاقب ہے. عاقب بھی سرکار کے ناموں میں سے ہے. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب مطلب آخر میں آنے والا، بعد میں آنے والے کو عاقب کہتے ہیں. الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ آخر میں آنے والا، وہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. العاقب یعنی العاقب فی النبوہ، سب سے آخر میں آنے والے نبی. اب اس کے بارے میں شراح یہ لکھے ہیں کہ یہ جو لاسٹ لائن ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہ سرکار کے الفاظ ہے. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ راوی کی تشریح ہے، بتاتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بھی سرکار کے ہی الفاظ میں سے، دونوں بات ہو سکتی ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند نام اس میں ملے ہیں، محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. 5 نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث شریف میں ہم کو ملے ہیں. حدیث نمبر 367 حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے راستوں میں سے کوئی ایک راستے میں ہوئی. مدینے کے کوئی ایک راستے سے سرکار گزر رہے تھے اور میں ان کے پاس پہنچا اور میری ملاقات، مجھے شرف ملا، میں سرکار سے وہاں پر ملاقات کیا. تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی، میں رحمت والا نبی ہوں، نبی الرحمہ، رحمت لے کر آنے والا نبی ہوں، ونبی التوبہ، اور میں توبہ والا نبی ہوں، وانا المقفی، جی، اور میں وہ ہوں جو دوسروں کے پیچھے چلا ہوں. المقفی، جو میں وہ ہوں جو دوسروں کے پیچھے چلا ہوں. اس کو شرح کروں گا ابھی. جی، نبی الرحمہ تو آپ بالکل واضح سمجھ لیے ہے کہ رحمت للعالمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کائنات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جتنی رحمت سرکار لائے اتنا کوئی اور نہیں لائے. اور نبی التوبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ والے نبی ہے. اب دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں کہ توبہ بگڑے ہوئے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں، تو لوگوں کو سدھارنے والے بھی ہے. یا پھر توبہ اور کیا کہتے ہیں مغفرت کی جو بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے لوگ کی توبہ قبول کروائیں گے، شفاعت کریں گے، مغفرت کروائیں گے، راہ راست پر لائیں گے، اتنا کوئی اور نہیں لائیں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ والے نبی ہے. وَأَنَا الْمُقَفِّي، اور میں پیچھے چلنے والا نبی ہوں. یعنی آدم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے اور گزرے، اور نوح علیہ السلام لے کر گزرے، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام لائے اور گزرے. اور انہی کے راہ میں، یعنی انہی کے، آپ تصور کریں انبیاء کا سفر چل رہا ہے، ایک نبی، 2 نبی اور سارے انبیاء، اور المقفی سب سے آخر میں توحید کا پیغام لے کر انہی انبیاء کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے والا ہوں، انہی کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں
उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह, ये वो लोग हैं, नबियों का बयान करके अल्लाह तबारक व तआला हुजूर से फरमाता है ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, फबिहुदाहु मुक़्तदिह, ऐ महबूब बस इन्हीं की हिदायत के रास्ते पर तू भी उनकी इक़्तिदा कर ले, तू भी इनके पीछे यानी उसी रास्ते से तू भी गुजर जाए महबूब, तू भी आप भी इसी राह से गुजर जाएं। ठीक है, तो ये यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने की तरफ भी इसके अंदर इशारा है। व अनल हाशिर व नबियुल मलाहिम, हाशिर का माना तो हम बता दिए, मैं हाशिर हूँ, व नबियुल मलाहिम, और मैं जंगों वाला नबी हूँ। ख़तरनाक जंगें जो होती है उसको एक हर्ब कहते हैं, हर्ब भी कहते हैं, मारका भी कहते हैं, मलहमा भी कहते हैं। मलहमा इसका सिंगुलर होता है, अल मलाहिम प्लूरल लफ्ज़ है। मैं जंगों वाला नबी हूँ, जंगों वाला नबी हूँ कि इतने जंगें किसी नबी के साथ नहीं। बाज़ अंबिया की जंगें, अक्सर अंबिया जंगें नहीं लड़े, बाज़ अंबिया जंगें लड़े हैं लेकिन एकाध दुका जंगें उनके साथ हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने जंगें हुई इतनी जंगें किसी और के साथ नहीं हुई। यानी अब आखिरुल अंबिया है, अब यानी पैगाम पहुंचाना, समझाना, और अगर कोई जुल्मन रोकना चाहे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना। शरीयत यहाँ पर मुकम्मल हो गई, यानी सारे रास्ते। पहले अंबिया के लिए क्या था कि अगर वो गुजर जाए तो फिर अगले नबी आके तुम्हारा काम कंटिन्यू करेंगे, जी कंटिन्यू करेंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आना है, तो अब यहाँ पर जरूरत पड़े तो फिर जंग लड़ने की भी इजाजत दे दी गई है अल्लाह तबारक व तआला। तो मैं जंगों वाला नबी हूँ। हदीस नंबर 368 हदथना इसहाक बिन मंसूर क़ाल हदथना नज़र बिन शुमैर क़ाल अंबअना हम्माद बिन सलमह अन आसिम अन ज़िर्र अन हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहवहु बिमअना। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी हदीस की एक और एक सनद बयान कर दी। चैप्टर 52 52वां बाब है, बाब मा जाअ फी आइश रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी गुजारने का और खाने पीने का आपका बयान, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा क्या खा पी करके कैसा ज़िंदगी आप गुजारते थे। सेम इसी टाइटल के साथ चैप्टर 9 गुजरा है। हम उसी वक्त बताए थे कि चैप्टर 52 इसी से मुत्तसिल है। हो सकता है ये उसी ज़माने में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ौरन बाद जो शागिर्दों ने इसको लिखा था, क्या कहते हैं, नकल किया था, उनसे ये गलती हुई होगी कि एक चैप्टर दो हिस्सों में बढ़ गया, वरना एक ही मजमून है, एक ही टाइटल है और उन्वान भी सेम है। अहादीस शरीफा अलग अलग है, दोनों को अगर मिला लेंगे तो लगता है कि एक ही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। चैप्टर 9 और चैप्टर 52 एक ही तरह से है। तो हम शुरू करते हैं। हदीस नंबर 369 369 हदथना क़ुतैबह बिन सईद क़ाल हदथना अबुल अहवस अन सिमाक बिन हर्ब क़ाल समिअतु नुअमान बिन बशीर यक़ूलु अलस्तुम फ़ी तआमिन व शराबिन मा शिअतुम लक़द रअयतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा यजिदु मिन अद्दक़्ल मा यमलअ बत्नहु। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नुअमान बिन बशीर कहते हैं, क्या तुम खाने पीने में नहीं हो? जी, हज़रत नुअमान बिन बशीर कहते हैं, क्या तुम खाते पीते अच्छा इत्मीनान में नहीं हो? जी, जो चाहते हैं माशे तुम, जो चाहते खाना मिल जाता, जो चाहते पीने मिल जाता है। लक़द रअयतु नबिय्यकुम, मैंने तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा, नबीयकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यजिदु मिन अद्दक़्ल मा यमलअ बत्नहु, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका पेट भरने के लिए सस्ते या ख़राब कमज़ोर खजूर भी उनके पास नहीं हुआ करते थे। जैसा कि मैं बताया कि साबिक़ में हम बताए थे कि अरब में सबसे सस्ती चीज़ खजूर होती थी, खाने पीने की चीज़ों में सबसे सस्ती चीज़ खजूर वहाँ पर होती थी, और उसमें भी जो खस्ता खजूर, सस्ता खजूर और कमज़ोर क्वालिटी का जी जो खजूर होता था वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पेट भरने के लिए नहीं मिलता था। वो दिन इस तरह से गुजरते थे। आज देखो खाने की इतनी फरावानी है, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहना चाहिए और अंदाज़ा करना चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दीन पहुँचाने के लिए क्या मशक्क़तें उठाए। हदीस नंबर 370 हदथना हारून बिन इसहाक़ क़ाल हदथना अब्दतु अन हिशाम बिन उर्वता अन अबीहि अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत इन्ना कुन्ना आल मुहम्मदिन नमकुथु शहरन व मा नस्तवक़िदु बिनारिन इन हुवा इल्ला अल अस्वदानी अत्तम्र वल मा। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम मोहम्मद के घर वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल मुहम्मद, इन्ना कुन्ना आल मुहम्मदिन, हम मोहम्मद के घर आने वाले, हम हुजूर के घर वाले एक एक महीना गुजार देते थे और हमारे घर में चूल्हा नहीं सुलगता था।
کوئی ایسی چیز آتی ہی نہیں تھی ہمارے گھر میں کہ ہم اس کو پکا کے کھائیں، چولہا ہی نہیں سلگتا تھا گھر کے اندر، ایک مہینہ گزر جاتا تھا، جو کچھ کھانا ہمارا ہوتا تھا وہ دو کالے چیزیں، وہ دو ہی کالے چیز، وہ کیا دو کالے چیز ہے؟ ایک کھجور اور ایک پانی، الاسودان کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ماہرین یہ بات بتائے ہیں کہ پانی جو ہے نا، پانی ٹرانسپیرنٹ دکھتا نا، پانی کا اصل رنگ بلیک ہے کہتے، یا عرب میں اس کو کالا کہا جاتا تھا، یا اس کا ریئل میں اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کی لطافت کی وجہ سے وہ دکھتا نہیں، جیسا ڈارک گرین ہو تو دوسری طرف نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر وہی ڈارک گرین کلر ہو لیکن چیز اگر تھک نہ ہو، پتلی ہوتے جائے تو آر پار نظر آتا ہے، تو وہ جتنی لطیف ہوتے جائے گی، جتنی سافٹ ہوتے جائے گی، اس کا رنگ ہم کو، ہماری نظروں کو، آئی سائٹ کو روکے گا، آئی ریسز جو ہوتے ہیں اس کو روکے گا نہیں، اور آنکھ کیا کہتے ہیں، نگاہ دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ پانی کا اصل رنگ کالا ہے لیکن اس کے سافٹنس اور اس کے لطافت کی وجہ سے نگاہ آر پار ہو جاتی ہے، اس کا رنگ نظر نہیں آتا۔ تو دو ہی چیزیں رہتے تھے ہمارے پاس، کھجور کھا لو اور پانی پی لو، مہینہ گزر جاتا تھا، کوئی چیز پکتی نہیں تھی، اسی پہ زندگی گزارنا پڑتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 371 حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر۔ حضرت ابو طلحہ النجاری الانصاری، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کرے، یا رسول اللہ بھوک بہت حال بحال کر رہی ہے، یا رسول اللہ بھوک سے حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور یہ شکایت کی یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ورفعنا عن بطوننا عن حجر، اور ہم اپنے کپڑے اٹھا کر اپنا پیٹ دکھائے، تو دیکھ یعنی سرکار کو ہم بتائے، کپڑا جب ہم اپنے پیٹ پہ سے اٹھائے تو پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب یہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پتھر باندھنا یہ جو ہے، آدمی جب خالی پیٹ رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے، کمزوری سے وہ اس کی کمر جھک جاتی ہے، تو یہ کمر نہیں جھکنے کے لیے بیچ میں ایسے چکلے پتھر لے کر باندھ لیتے تھے پیٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے آدمی کی کمر سیدھی رہتی تھی، اس طرح سے بتایا جاتا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں مخصوص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی تھی، اس کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے جو پیٹ میں جلن لگتی تھی، بہت زیادہ جلن ہوتی تھی، تو وہ پتھر لے کر پیٹ پہ رسی سے یا کسی چیز سے باندھ لیتے تھے، تو وہ پیٹ کی جلن کو، جو پیٹ میں آگ لگنا کہتے ہیں نا، وہ جلن کو تھوڑا کنٹرول کرتا تھا۔ بہرحال دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بھوک کی شکایت کیے اور کپڑا اٹھا کر اپنے پیٹ بتائے، تو ہم سب کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، وہ ہم حضور کو پیش کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہوا یوں کہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بطنہ عن حجرین، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چادر مبارک اپنے پیٹ پر سے ہٹا کر ہم کو دکھائے، تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے دو پتھر پیٹ پر باندھے تھے، یعنی ہم سب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کم کھانا کھائے تھے، یعنی اور کم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ بھوک برداشت کر رہے تھے۔ اب اس کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ اس کے تشریح کرتے ہیں یہ حدیث شریف کی، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث شریف کافی بڑی ہے تو آج ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹائم بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 372 کو انشاءاللہ تعالی ہم کل وہاں سے شروع کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔